نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صدر اجلاس شہزادہ اردو حافظ ملت سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارکپور نبیر اعلیٰ حضرت منانی میاں صاحب قبلہ جامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کے معزز اساتذہ کرام حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی عظیم درسگاہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فارغ شدگان علماء ملت اسلامیہ مبارکپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں اکناف ہند کے مختلف گوشوں سے آنے والے حضور حافظ ملت کے شہدائیوں برادران ملت اسلامیہ و حاضرین مجلس، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے کونین کی سب سے شاندار نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ اور مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ محترم سامعین، حسب روایت ہر سال کی طرح انسان بھی سینتالیسویں عرس حافظ ملت کے مبارک موقع پر
ہم جیسے دستار فضیلت کے عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ اس گلشن کا معنی ملت کا والی محسن قوم، جس کے نام نامی اس کی گرامی کے ساتھ ہماری عقیدت پاکستان یعنی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی اختری شخصیت ہند کی سرزمین پر ملت کے نگہبان کی حیثیت سے تاریخ امم میں ابھری، اور علم و عرفان کے وہ چراغ آپ نے جلائے جس کی روشنی بھی یہ کہنی میں محنت بجانے ہوں۔ ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، خاک کا ہر ذرہ ماہو کہکشاں بنتا گیا، تو اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی مقدس زندگی اور ان کی تابندہ اور جگمگاتی ہوئی بندگی تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضلالت کے صحرا میں بھٹکنے ہوئے والے بھٹکنے والے لوگوں کے لیے داعیے برابر۔ آپ کے ہم عصر علماء میں ایسی عظیم الشان شخصیتیں افق عالم میں جلوہ ریز ہوئی، جو اپنے فن اور اپنی فکر کے اعتبار سے منفرد مثال تھی۔ ہند کی سرزمین پر جب تابوت و جبروت نے مائی اور ابلیس کی جھوڑی سے نت نئے عقیدے کڑ کر نکالے گئے، تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو بن کر مرشد برحق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے کمان سنبھالا۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کا احاطہ اس دور کے سارے علماء ہند مل کر کرنا چاہیں تو بھی احاطہ ممکن نہیں۔ فاضل بریلوی نے اسلام کے مقدس مشن کو بھارت کی سرزمین پر جاری اور شامل رکھنے کے لیے اپنی دستگاہ علم و فضل سے چن چن کر ایسے موتی اور ہیرے نکالے جنہوں نے شب دیجور کے سناٹوں کا سینہ چیر کر علم دین کی شمع ہر جہاد روشن فرمائی۔ انہی عظیم الشان شاگردوں میں ایک ذات صدر الشریعہ کی زہد و دقت سے معمول اور علم و فضل کا پیکر بن کر ابھری۔
اعلیٰ حضرت کے بعد حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان فاضل بریلوی کے ایسے روحانی بیٹے ثابت ہوئے جنہوں نے انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اہل سنت کی آبیاری کے لیے ملک کے مختلف کوشوں میں اپنے شاندار علمی فرزندوں کو میدان عمل میں اتارا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ، مفتی رفاقت حسین صاحب، علامہ غلام جیلانی میٹھی اور اس طرح کے بے شمار ان کے تلامذہ اپنے اپنے فن کے امام ہونے کی حیثیت سے منصب شہود پر جلوہ کر رہے ہیں۔ صدر الشریعہ کے انہیں ہونہار روحانی فرزندوں میں ایک عبقری شخصیت اپنے عمل سے حافظ ملت بنی، سبحان اللہ، اپنے علم سے حافظ ملت بنی، جس کے ذریعے تقویٰ کی بہاریں دیکھی گئی، جس کی ذات سے علم کا آبشار پھوٹا اور جس نے روحانیت کی مسند پر بیٹھ کر معلوم نہیں کتنے تیرہ و تار دل کو نور الہی سے جگمگا دیا۔ انفرادی طور پر جتنی بھی شخصیتیں ہمارے سامنے ہماری دم علمی کی بنیاد پر ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں ہر شخصیت کا اپنا ایک انفرادی تشخص ہے، مگر انفرادیت کو جب ہم نے ان کی اجتماعیت کے پیکر میں دیکھا تو ایک ذات نظر آئی جو سب کا فرض کفایہ بن کر ہوئی، جس کا نام حافظ ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے اس ملت کو شعور آگے بخشنے کے لیے ایک ترکیب محکم گیر کا فلسفہ اپنایا اور مبارک پور کی سرزمین کو علمی اعتبار سے وہ استحکام بخشا کہ گمنام مبارک پور آج سارے عالم کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ بچتا ہے آج علم کا جو سال دوستوں، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے ہر فن کی ندی بہائی، ہر فلسفے کے میدان میں اپنی جولانیت دکھلائی، متقیوں کا ایک گروہ پیدا کیا تو فلسفیوں کا دوسرا گروہ نظر آیا، منطقیوں کا تیسرا گروہ نظر آیا، فقیہوں کا چوتھا گروہ نظر آیا، مفسروں کا پانچواں گروہ نظر آیا، مترجموں کا چھٹا گروہ نظر آیا، محرروں کا آٹھواں گروہ نظر آیا، مقررین کا نواں گروہ نظر آیا۔ ایک میدان سیاست رہ گیا تھا، اس میدان سیاست میں بھی حافظ ملت نے کے فرزندوں نے میدان عمل میں اتر کر میلاد النبی کا پرچم لہرایا اور اس ملت کو عید میلاد النبی حافظ ملت کے علم و عمل اور فیوز و برکات کے صدقے میں بنا عبید اعظمی قوم کو اللہ نے عطا کی۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ ملت کا مشن فروغ علم قرآن اور فروغ علم فقہ اور حدیث۔ حافظ ملت پہچانے جاتے ہیں خصوصی اعتبار سے فقہ کے میدان میں، حدیث کے میدان میں اور علم قرآن کے میدان میں۔
گویا حافظ ملت نے اس قوم کو ایسا پیغام دیا اور علم کی ایسی وسیع تر دنیا میں اس قوم کو اتار کے ڈالا جس میں ولا تبین ولا یابس الا فی کتاب مبین کے تحت اس قوم کے مسائل کے سارے حل موجود ہیں۔ زندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، بندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، انفرادیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، اجتماعیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، دین تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو، مذہب و سیاست تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، استقبال سے بچنا ہے تو قرآن سے پوچھو، انکسار کی دھرتی پکڑنی ہے تو قرآن سے پوچھو، علم و فضل کے تاجور بننا ہے تو قرآن سے پوچھو، کائنات عالم میں حق کے علمبردار کی حیثیت سے چھا جانا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ آج میں اس مقدس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کی خوشا چینی کے صدقے میں اور ان کی قبض برداری کے صدقے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھلائی ہے اور بتائی ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ملت نے زندگی میں قرآن کی سیر کروائی، حدیث کی سیر کروائی اور فقہ اسلامی سے انسانیت کو آشنا کی۔ آئیے ہم قرآن کریم کے کچھ شہکاروں کا سے استفادہ کریں اور اس سلسلے میں میں نے سورہ 3 کی 6 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے انجیل، والزیتون، میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون، وطور سینین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں طور پہاڑ، وہذا البلد الامین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں شہر مکہ۔ ہم لوگوں کو حضور حافظ ملت میں نظام حیات انسانی عطا ہوا اور نظام حیات انسانی سورہ 3 کی ان آیتوں کے ذریعے بڑی شفاف راہ ہمارے سامنے کچھ ادا کریں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم یاد کی جس میں 2 درخت ہیں، انجیر کا درخت اور زیتون، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے۔ جب ہم لوگ بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتے تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے بارے میں حاشا اور کلّا کبھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب بے جوڑ قسمیں یاد کرے، مگر جب ہم ان 4 چیزوں کی قسموں کا ربط دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں دکھتا۔ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، اس میں جوڑ کیا؟ بظاہر تو یہ ہمیں بالکل بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی، مگر 5ویں آیت سے ان 4 باتوں کا تسلسل صاف دکھائی دیتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین کیمیائی اجزاء سے مرکب کر کے پیدا کیا۔ انسان شاہکار قدرت، اس کے اندر جو خصوصیات ہم نے پیدا کر دی، ان خصوصیات سے دوسری مخلوقات کم،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین فطرت پہ قائم کیا۔ اس آیت سے یہ چاروں چیزیں جو بظاہر بے جوڑ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان کا ربط مسلسل دکھائی دیتا ہے۔ انسان کا کیا تعلق ہے انجیل سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے زیتون سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے طور پہاڑ سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے بلد امین شہر مکہ سے۔ اس لیے کہ بعد میں انسان کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور انسان کی خصوصیت اور حیثیت بتلائی جا رہی ہے۔ تو بنایا تو احسن تقویم، مان بعد میں فرمایا جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے بنایا احسن تقویم، پھر ہم نے ہی اسے پستیوں میں گرا دیا۔ اب یہ احسن تقویم کیوں بنا، اور پھر یہی احسن تقویم پستیوں میں کیوں گرا، تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس انجیل سے تعارف حاصل کریں جس کے لیے قرآن و تین کہتا ہے۔ اس انجیل کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ عمومی طور پر تو اس انجیل کی ترجمانی یہ کی گئی کہ بہت اچھا پھل ہے، قبض کشا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ زیتون کے بارے میں بتایا گیا بہت اچھا پھل ہے، اس کے تیل سے اچھا کوئی تیل نہیں دنیا میں، یہ کسٹرول پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یہ کھانے کے بھی کام آتا ہے اور مالش کے بھی کام آتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اتنی ہی بات پر وہ پروردگار قسم یاد کرے، معاملہ صرف اتنا نہیں۔ یہ تو اس کے وہ ظاہری فائدے ہیں جو عمومی طور پر بیان کر دیے، معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ہمیں عہد آدم کی طرف جانا ہے۔ کائنات کی پہلی انسانی مخلوق کا نام آدم علیہ السلام، جنت میں آپ کو رکھا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت اللہ کا عظیم الشان انعام ہے اس کے اچھے بندوں کو۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت کی دل فریبیاں ان کے سامنے، جنت کی رانائیاں ان کے سامنے، جنت کی نکھرتیں اور شادابیاں ان کے سامنے، جنت کے پھول پھل اور پھلواریاں ان کے سامنے، جنت کے من کا تیل انہار ان کے سامنے، جنت کے صحرا ان کے سامنے، جنت کی للکرانیاں ان کے سامنے، جنت کے وحوش و طیور کے نغمے ان کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بہلانے کا ایک فطرت کا بہترین طریقہ ہے۔ ان تمام ترسینوں کے بعد بھی آدم علیہ السلام کی اداسی نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو مطمئن نہیں کر پا رہے۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی کچھ کھوئے سے نظر آ رہے تھے۔ قدرت سے بڑھ کر ان کی فطرت کا جائزہ کون لیتا؟ آدم کیوں پریشان ہو؟ یہ بہاریں دیکھو جنت میں، یہ گلو گلزار دیکھو جنت میں، یہ انہار دیکھو جنت میں، یہ سادگی دیکھو جنت کی، یہ پھلواری دیکھو جنت کی، یہ ابر رحمت دیکھو جنت کا، یہ جھرنے دیکھو جنت کے، یہ آبشار دیکھو جنت کے، کہاں مالک سب دیکھ رہا، پھر کیوں اداس ہو؟ مولا
تو نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، میرے معبود تو نے مجھے انسان بنایا۔ گھر کر دل تقیدہ میں رسول آئے تو نے خلوص سے مجھے انسان، میرے مولا انسان بنایا تو میرے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، خواہشات کی دنیا بسائی ہے، دل بے قرار کو ان تمام تر خوبیوں کے باوجود قرار نہیں آ رہا۔ مالک کچھ عجیب و غریب کبھی میں محسوس کرتا ہوں، ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند ہوئی اور دوسرے لمحے عجیب و غریب چیز نگاہ کے سامنے تھی، ایک حسین مورت، ایک خوبصورت مجسمہ، ایک پائٹر رانائی عورت حوا کے نام سے نگاہوں کے سامنے تھی۔ فطرت انسانی نے دیکھا، دل مچلا، انسیت محسوس ہوئی، انسان بنے تھے، محبت کے پیکر بن کر سامنے آئے تھے، بے تحاشا جناب حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا، لپکنے لگے، محبت کے اظہار کے لیے، ہجر و وصال کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے دو قدم رکھی، ارمانوں کے پیر بڑھے ہی تھے کہ حکم ہوا کہ آدم مانا کہ تمہارا قرار میں نے پیدا کر دیا، مانا کہ تمہاری تسکین میں نے پیدا کر دی، مانا کہ اس خلش کو میں نے دور کر دیا جس خلش کے لیے جنت کی آب و ہوا بھی تمہیں بظاہر راست نہیں آ رہی تھی، مگر آدم ابھی تم نہیں چھو سکتے، میرے نظام کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میرے اصول کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میری شریعت کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، اپنی طبیعت کی بنیاد پر تم میری کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، جب بھی کسی چیز کا تم یا تمہاری اولادیں استعمال کرے گی تو میری شریعت کے دائرے میں کرے گی، اس لیے آدم پہلے میں تمہارا نکاح کرتا ہوں جناب حوا سے اور انہیں باقاعدہ تمہاری بیوی بناتا ہوں، اس کے بعد تم جناب حوا کی طرف اپنے ولولۂ شوق کے دو گام بنا سکتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ وہ منظر آپ نگاہوں میں رکھیے اپنے والدین، اب جب اس کے بعد انہوں نے کہا مالک یہ نکاح کیسے ہو، تو حکم ہوا کہ مہر دین دے دی۔ تو مہر کیا ہوتا ہے؟ کہا 30 مرتبہ تم اور 20 مرتبہ یہ ہوا، تو اب تک تمہاری بیوی نہیں ہے، بیوی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ 20 مرتبہ تم میرے حبیب پہ درود بھیجو اور 30 مرتبہ تمہاری بیوی میرے حبیب پہ درود بھیجے، اس کے بعد یہ چیز جو ابھی تک غیر محرم تھی تمہارے لیے محرم نیاز بنا۔ جنت میں اب یہ پہلا جواب سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ حکم ہوا جنت میں کہ آدم جہاں چاہو کھاؤ پیو، جیسے چاہو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو، کوئی محنت نہیں کرنی ہے آدم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی، ابھی خواہش کی تکمیل نہیں ہو رہی ہوگی، وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی جس سے تم لطف اندوز ہو جاؤ گے۔ آدم خوب مستی سے رہو جنت، مگر ایک بات یاد رکھو، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ دیکھو ایک درخت کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اس کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے گزرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دھوکہ دیا، میاں بیوی دونوں دامے فریب میں آ گئے اور ایک نہ کردہ گناہی کی لفظ سے دو جا۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا، میں آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو بنیادی بات ہے، جسے سمجھنا ضروری ہے، اور حافظ ملت کا کمال یہی تھا کہ ہر بنیادی بات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کے دل و دماغ میں پیوست کر کے نظام راہ انسانی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حیات نظام انسانی کیا ہے؟ حیات نظام انسانی یہاں سے شروع ہوتے ہیں، چلے گئے درخت، آگے شیطان کے بہکاوے میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ذلت دے دی اسے۔ ذلت میں اور گناہ میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دانستہ گناہ کرنا، دانستہ نافرمانی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے کے لیے عزم مصمم کیا تھا
کسی قیمت پر نہیں جائیں گے مگر ذلت ہو گئی، دھوکہ تھا، اور چلے گئے اس درخت کے پاس۔ کیا ہوا؟ جو ہی انہوں نے اس کا پھل کھایا، ہوا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے بدت لہما سوآتہما وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ۔ جو ہی انہوں نے ذلت میں آ کر رب سے کیے ہوئے وعدے کو ایک لمحہ کے لیے انہیں یاد نہیں رہا اور وعدہ خلافی ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ۔ دونوں کے بدن کے کپڑے اپنے آپ اتر گئے، وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ۔ جی فأذن۔ اچھا حضرات کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے، مادر ذات پر آنا، رونے لگے، اور سامنے درخت تھے، موٹے موٹے درخت جن کے بڑے بڑے پتے، جلدی جلدی دونوں میاں بیوی نے ان کو توڑنا شروع کیا اور ان سے سفر پوشی کی۔ یہاں سے ایک مزاج دینا چاہتا ہوں، حضور آپ سے ملن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو پہلے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھتے، اس کے بعد شرم و حیا کی محافظ آنکھیں ہمیشہ زمین میں گڑی رہتی تھی۔ آپ سے ملن نگاہیں اٹھا کے چلتے نہیں تھے، نگاہیں جھکا کے چلتے، شرم و عفت کی پہریداری ان کی مقدس آنکھوں پر ہمیشہ حجاب رحمت بن کر کے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا جب بے پردگی ہو گئی، انہوں نے جلدی جلدی صدر عورت کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کا سہارا دیا۔ قرآن کریم اس درخت کا نام نہیں بتا، صرف یہ کہتا ہے کہ پتے توڑے اور صدر پوشی کرتے، مگر قرآن کریم سے پہلے توریت شریف آئی۔ توریت میں معنی کی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر دی لوگوں نے، اس کے باوجود کچھ حقیقی باتیں توریت پہ رہ نہیں۔ قرآن تو درخت کا نام نہیں لیتا، مگر توریت درخت کا نام لیتی۔ توریت بتاتی ہے والتین، یہ انجیر کا درخت تھا جس کے بڑے بڑے پتوں کو جلدی جلدی توڑ کر دونوں میاں بیوی نے اپنی سطح پر۔ اب یہاں سے ایک مزاج ہے، فطرت آدم۔ فطرت آدم یہ ہے کہ وہ بے شرمی سے اجتناب کرے، بے حیائی سے اجتناب کرے۔ یہ آدم کی فطرت میں تھا۔ جب ان کی صدر کھل گئی تو صدر پوشی کے لیے جلدی جلدی انہوں نے پتوں کا سہارا لیا۔ مزاج یہ ملا کہ آدم علیہ السلام کی بہتر اور نیک اولادیں وہ ہیں جو حیاداری سے کام لیتی ہیں، صدر پوشی سے کام لیتی ہیں، اور نالائق و بددیانت اور غیر وارث اولادیں وہ ہیں جو بے حیائی کو اپنا فیشن بناتی ہیں اور بے حیائی کے ذریعے دنیا میں جینا سکھاتی ہیں۔ یہ انجیر کا درخت، والتین، یہی سے ایک بات، تہذیب آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، ثقافت آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، کلچر آیا آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ جو تہذیب ہمارے پاس آئی، ہم اس درخت کو سلام کرتے ہیں جس درخت کے پتوں نے تہذیب کا تعارف ہماری دنیا سے کر رہا ہے۔ والتین، قسم ہے مجھے انجیر کے درخت، میں اس کا ترجمہ ہندی کروں، قسم ہے مجھے اہل آدم۔ اس کا سیدھا تعلق ہمارے والدین والزیتون، اور میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون کی۔ اس زیتون کا انسان سے کیا تعلق؟
اب ہمیں اہل نوح کی طرف جانا علیہ السلام. قوم نے بغاوت کر دی, قوم نے سرکشی کر دی, قوم نے ان کو جھٹلایا, اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا. پہلے اولو العزم رسول کی حیثیت سے وہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے. آپ نے کہا مالک مجھے ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے, انہیں تباہ کر دے مولا, ایک کو نہ چھوڑ. اللہ نے فرمایا نوح ہم نے ان کی موت پہ سگنیچر کر دیا. اب ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ کچھ مومنین تھے, ان کی حفاظت ہمارے ذمہ کرو. ایک کشتی کا نقشہ بھیجا اور کہا نوح اس کشتی کے انجینئر کو بھی ہم بھیجیں. انجینئر تھے جناب جبریل امین علیہ, ڈیزائن کیا, بتلایا کہ ایسے ایسے بناتے تھے. قوم تمسخر اور مذاق بھی اڑاتے رہے. نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا طوفان آئے, اللہ کے جتنے باغی بندے ہیں سب درخواست ہو جائیں گے, مومنین کو اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. کہا نوح خشکی پہ کشتی چلانا چاہتے ہیں. کہا ابھی بند تو رہی ہے خشکی پہ کشتی, مگر چلے گی اسی سیلاب. پھر آپ نے سنا ہو وہ طوفان بھی آیا, اور اس طوفان میں اللہ نے حکم دیا کہ نوح مومنین کو اس میں سنبھالو اور پرندوں کے اور جانوروں کے جوڑے رکھو. حضرات آپ جانتے ہیں 950 برس تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی. 950 برس عمر نہیں ہے, 950 برس تو تبلیغ کی عمر. اللہ ہی جانے ان کی عمر کتنی ہے. 950 برس تک جس قوم کو وحدانیت سمجھائی گئی, جس قوم کو رسالت سمجھائی گئی, جس قوم کو اتقا سمجھایا گیا, جس قوم کو جہنم سے بچنے کے لیے ڈرایا گیا, جس قوم کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی, کیسی ناذہن اور مجرم قوم تھی وہ کہ 950 برس کے بعد مسلمان کیوں کتنے ہوئے. اللہ اس طرح کے روایات 72 یا 82 کو مسلمان. کشتی چلی, پانی پہ چلی, دنیا ڈوبی. اس وقت کی موجودہ آبادی درتے آباد. اب چلے لوگ کشتی میں, کتنے دن چلیں گے؟ مولانا عبدالحق صاحب مجھے پہلے سفر حج کا ایک تجربہ ہے سمندر. 1973 میں نے پہلا سفر حج کیا, ہوائی جہاز سے نہیں, پانی کے جہاز, اکبر نامی جہاز. بامبے کے ساحل سے چلا جدہ کے ساحل کے لیے. ہم 9 شبانہ روز سمندر میں تھے. اوپر آسمان, نیچے پانی, زمین کا نام و نشان نہیں. رات میں ایک ٹمٹماتا ہوئے چراغ ماہتاب کی شکل میں دیکھا. یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ستاروں کی شکل میں دیکھ لیا. دن میں ایک آفتاب خاور, وہ بھی بہت دور سے الیک سلیک کرتا رہا. باقی کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. 9 شبانہ روز اس میں چلے ہم. گھبرا گئے. جس وقت یہ لملم کا پہاڑ نظر آیا, جس وقت ہمیں پیر نظر آئے, جس وقت ہمیں درخت نظر آئے, دل حساس و بساس ہو گیا کہ اب ہم اپنی فطرت کی زمین پہ اترنے جا رہے ہیں. پانی پر نہیں اتارا گیا تھا, ہمیں زمین پہ اتارا گیا تھا. اس لیے پانی پر زیادہ دیر ہم نہیں رک سکتے, زمین ہی ہمیں قرار دیتی. الم نجعل الارض مہادا, ہم نے زمین ہی کو تمہارے لیے رہنے کا سامان بنایا. اترے صاحب نوح علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے. مہینوں چلتے رہے, چلتے ہوئے اب ہم تھک گئے. ہمارے لیے زمین پہ اترنے کا کوئی انتظام نہیں. آپ نے پرندوں کو آواز اور فرمایا ذرا فضا میں پھیلو, ہوا میں اڑو, اور دور تک ذرا جا کے جائزہ کو کہیں زمین نظر آ رہی. بہت دور تک گئے اور اس کے بعد وہ لوٹے. تو پرندے اپنی منقار میں, چونچ میں کچھ پتے لے کر, اور وہ پتے لے کر قدم ناز نبوت پہ نچھاور کرتے.
جو ہی نوح علیہ السلام نے پتے دیکھے درخت کے، آپ ادھر اٹھے، اللہ اکبر، اہل کشتی تمہیں مبارک کو زمین نظر آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے اترنے کا سامان ہو رہا، اگر زمین نہیں نظر آتی تو یہ پتے یہ لینے کہاں سے ہے؟ حضرات یہ ایسا وقت تھا جس میں انسان کی خواہشوں کے احترام کے لیے وہ پتے تسکین دل و جان بنے، تو ایسی چیز تھی جو تاریخ میں ایک جگہ پاتی ہے، کہ تاریخ میں نہیں قرآن میں جگہ پاتی ہے، یہ پتے کسی اور چیز کے نہیں تھے، والزیتون، یہ زیتون کے پتے، سبحان اللہ سبحان والتین والزیتون۔ میں قسم یاد کرتا ہوں ان تین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون۔ تو اس زیتون سے انسان کا کیا تعلق؟ ہم اس کا ترجمہ قسم ہے عہد نوح کی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ طور سینین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں طور پہاڑ۔ اس طور پہاڑ کا انسان سے کیا تعلق؟ یہی وہ طور پہاڑ ہے جس پر پہلی شریعت نازل ہوتی ہے مکمل طور پر، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے امین۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو قسم کھاتا ہوں طور کی، ہم ترجمہ کر سکتے ہیں قسم کھاتا ہوں عہد موسیٰ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ طور پر تو یہ پہلی شریعت مکمل طور پہ اترتی ہے، اور دائمی شریعت مکہ کی سرزمین پر غار حرا سے دنیا کے سامنے آتی ہے، اس لیے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ ہے وہ شہر جہاں ہم نے دائمی شریعت، دائمی نبی پر، آخری نبی پر، نبیوں کے نبی پر، رسولوں کے رسول پر، آدم کی آدمیت جس کے اندر ہے، نوح کی شرافت جس کے اندر ہے، یحییٰ کی شہادت جس کے اندر ہے، زکریا کی معصومیت جس کے اندر ہے، موسیٰ کا جلال جس کے اندر ہے، عیسیٰ کے جمال جس کے اندر ہے، ابراہیم کی خلت جس کے اندر ہے، یوسف کا حسن تمکنت جس کے اندر ہے، ہم نے محمد رسول اللہ پر مکمل اور دائمی شریعت ہمیشہ کے لیے اتارا، اور اس شہر سے وہ نبی انسانیت کو عطا فرمایا جو دائمی نبی ہے، آخری نبی ہے، اول نبی ہے، آخر نبی ہے، هو الظاہر بھی اس کی شان ہے، هو الباطن بھی اس کی شان ہے، هو الاول بھی اس کی شان ہے، هو الاخر بھی اس کی شان ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی سے ملنے، اسی کے جذبے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ میں ایک طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے آخری شریعت، دائمی شریعت مکہ۔ اب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر احسن تقویم بنے رہنا چاہتے ہو تو صاحب تین سے رابطہ پیدا کرو، صاحب زیتون سے رابطہ پیدا کرو، صاحب طور سے رابطہ پیدا کرو، اور صاحب مکہ سے رابطہ پیدا کرو۔ اب یہ رابطہ تو میرے خیال سے ہو گیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا حضرات، انسان کے لیے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر اس انسان کے لیے کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر ان نبیوں کے ساتھ رابطے میں رہو گے، ان کے واسطوں میں رہو گے، ان کے راستے پہ رہو گے، تو احسن الخالقین نے تمہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے احسن تقویم بنایا ہے، اور ان کا راستہ اگر چھوڑ دو گے تو جو احسن تقویم ہم بنانا جانتے ہیں، ان کا راستہ چھوڑنے کے بعد انہیں اسفل السافلین میں بھی ہم دھکیلنا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، تو یہ انسان کیا بنا؟ احسن تقویم۔ پھر کیا بنا؟ اسفل السافلین۔ اتنا ہی نہیں ہو، یہ انسان بڑی عجیب و غریب چیز۔ فجعلناہ جمیعا بصیرا، یہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔
کتنی قسمیں ہوئی حضور انسان کی؟ احسن تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان. بات اتنی ہی پہ نہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُحْمِلْنَا. ذرا تو بتائیے أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا. اصل میں کرونا ہونے کے بعد پریشانی مجھے ہو گئی ہے بھولنے کی، مگر انشاءاللہ بھولوں گا نہیں، محافظ موجود ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑ سے کہا ہماری امانت اٹھاؤ. سب ڈر گئے، مالک ہمارے بس کی بات نہیں. جو امانت پہاڑ نہ اٹھا سکا، زمین نے ہاتھ جوڑ لیا، آسمان تھرا گیا، ہمارا یہ انسان کس نے اٹھا لیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کو انسان نے کہا میں اٹھاؤں. آج خالص علمی گفتگو ہو. انسان نے کیا کہا اس امانت کو میں اٹھاؤں گا. کتنی زوردار اور طاقتور امانت تھی. آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، پہاڑ کا کتنا پانی ہو گیا، ہمارے بس کا نہیں ہے. اور ہوتا کیا اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، رضا رضا. یہ انسان ہے، کہا ہم اٹھائیں، اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ انسان بڑا جاہل بھی تھا اور بڑا ظالم. بھائی صاحب حکمہ پہاڑ سے تو اٹھا، ہاتھ جوڑا نہیں مانا. زمین سے کہا تم اٹھاؤ، نہیں مالک ہمارے پاس نہیں. آسمان سے کہا تم اٹھاؤ اس امانت کو، نہیں مالک ہمارے پاس نہیں. یہ انسان دوست والا اس نے کہا ہم اٹھا لیا تو اچھا کام کیا. تو جب اچھا کام کیا تو انعام میں ملنا چاہیے کہ جاہل کا ہے. اس نے اٹھایا اور کہا رہا ہے قرآن تم جاہل ہو اور تم ظالم ہو. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ جاہل بھی تھا، یہ ظالم بھی تھا. معبود ہم نے تو اچھا کام کیا، تیرے حکم کی پیروی کی، اور بدلے میں تو کہہ رہا ہے یہ ظالم بھی تھا، یہ جاہل بھی تھا. قسم خدا کی قرآن کے اس معجزے پہ قربان جائے. اور یہ قرآن کو زندگی پر آپ نے بھی سمجھاتے تھے. معجزے پہ قرآن کے اس ایک جملے میں قرآن کریم نے زمین و آسمان کی تنابیں ہلا کر کے رکھ دی ہیں. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. جب تک اے انسان تو نے اس امانت کو اٹھایا نہیں تھا، تب تک تو ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. تو نے اس امانت کو اٹھایا، ظلم عدل سے تو نے بدلا ہے اور جہل علم سے تو نے بدلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا ہمیں کتنے ملے انسان؟ تو اور بھی احسن تقویم ملا، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان، جاہل انسان، ظالم انسان. یہ ہے انسان کا تعارف. آگے چلیے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں، ایک گھاٹے والا بھی ملتا. 7 طرح کے انسان ملے ہیں. کسی میں بس نہیں ہے، خلقل انسان ہوتا ہے. ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا. ارے یہ تو 8 طرح سے مل گئے. وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ. یہ انسان تو اپنی ہلاکت کی دعا ہم سے ایسے مانگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اپنی آبادی کی دعا مانگتا. تو کم سے کم 9 طرح کے انسان میں نے قرآن سے آپ کو دیکھا. احسن تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان، گھاٹے والا انسان، ضعیف انسان، ظالم انسان، جاہل انسان.
اب مجھے ایک بات بتا دیں، بتانے والے میرے لوگ جو آخر امام محمد رضا کے شہدائیوں سے جنگ کرتے ہیں، مجھے اتنا یہ بتا دیں کہ اے رسول پاک کو اپنے جیسا انسان کہنے والوں، مجھے بتا دو کہ اس میں سے کون سے انسان بڑا ترہ تھنا اپنے جیسا کہنے پہ، دور اتنا ہے فرش پہ اور عرش پہ ان کی رہگزر، اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بچا وہ بھی بچا۔ خیال صاحب کو بلبل پر ملا دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، سرکار کائنات لباس بشر میں ہے۔ اگر تمہارے ہی جیسے تو اس میں سے کیسے انسان ہو؟ یہ تم جیسے انسان ہیں جن کا تعارف قرآن کرواتا ہے، ان کا تعارف چاہتے ہو تو آپ سے ملت کے اسٹیج سے سنو کہ ان کا تعارف کیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خوش عقیدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے، مفتی اعظم کی واجدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے، حافظ ملت کے پڑھائے ہوئے سبق سے سنو ان کا تعارف کیا ہے۔ یہ انسان تمہارے ہیں جو کبھی اسفل السافلین بنتے ہیں، کبھی جاہل بنتے ہیں، کبھی ظالم بنتے ہیں، رہ گیا اس کا انسان تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ ہے اس کا انسان، یہ ہے اس کا انتخاب۔ تو اتنے طرح کے جو انسان بنے، آخر اتنے طرح کے بنے کیوں ہیں؟ اتنے طرح کے انسان کو بنے، یاد رکھیے گا، ضرورت انسان کی قسمیں بنا، ضرورت نے اس کو ظالم بنا، ضرورت نے اس کو جاہل بنا، ضرورت نے اس کو گھاٹے میں ڈالا، ضرورت نے اس کو کمزور کیا۔ ضرورت یہ قسمیں بناتی ہے، ضرورت کے اعتبار سے آدمی ظالم بنتا ہے، جاہل بنتا ہے، فاسق بنتا ہے، ضرورت کیوں؟ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے بہت سب کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ ضرورت کیوں بنی؟ آج خالص علمی گفتگو ہو، ان بدبختوں کی خبر ہم بعد میں لیں گے جن کے لیے آپ کے دلوں میں دعوت ہو۔ ضرورت ایک ہے جانور، ایک مخلوق ہے فرشتہ، اور ایک مخلوق جہاں صرف ضرورت ہو عقل، اس کا نام ہے جانور۔ صرف ضرورت ہی ضرورت ہے، بھوک لگی کھا لی، پیاس لگی پی لی، نیند لگی سو گیا، ہریالی دیکھ کر چل گیا، اس کو کیا لینا دینا کہ کس کا کھیت تباہ کر رہا، میرے مالک کا ہے دوسرے، جہاں جہاں بولو برداشت کر دیا، دو ڈنڈے آپ نے مارا ہو اٹھ کر کے چل دی، کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ اور جانور نام ہے ضرورت کا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ دوسری مخلوق ہے فرشتہ، اس کو ضرورت نہیں، اس کے پاس صرف عقل ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں، ضرورت ہے۔ فرشتے کے پاس ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے۔ تو جس کے پاس صرف ضرورت وہ جانور، عقل نہیں وہ جانور، اور جس کے پاس صرف عقل ہے ضرورت نہیں وہ فرشتہ، اور جس کے پاس ضرورت ہے اور عقل بھی ہے اس کا نام ہے انسان۔ ضرورت بھی ہے اور اپنی ضرورت کے لیے
یہ جانور بھی بن جاتا ہے، جانور کی طرح کھاتا ہے، جانور کی طرح سوتا ہے، جانور کی طرح رہتا ہے، جانور کی طرح سینگ مارتا ہے۔ تو اس انسان کو جانور بننے سے بچانے کے لیے عقل کی نعمت اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وجود انسانی نظام حیات انسانی سے الگ ہونے لگے اور جانور جیسا فیل کرنے لگے تو انسان مجھے ہم نے انسان بنایا، جانور نہیں بننے دیں گے، لے عقل کی دولت دیتے ہیں۔ جب ضرورت تیری بے ایمان بننے لگے تو عقل سے اسے کنٹرول، تو ضرورت کس چیز سے کنٹرول ہوتی ہے؟ عقل۔ اچھا، عقل نے بغاوت کر دیا تب کیا کرے؟ بھائی آدمی اگر عاقل نہ ہو تو نماز پڑھ جائے نہیں نا؟ یہ عقل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ عقل ثابت ہو جائے تو نماز ثابت، عقل سے آدمی پیدل ہو جائے تو فرائض ثابت۔ تو ضرورت نے جب ہمارا بغاوت کیا تو رب نے کہا عقل سے کنٹرول کر، لے عقل کی دولت دیتے انسان کو۔ عقل نے سب کیسے کیا تھا؟ اللہ نے کہا علم دیتے، علم سے کنٹرول کر۔ ضرورت ان کنٹرول ہوئی، عقل سے کنٹرول کرو۔ عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو۔ اور عقل و علم کی بغاوت معمولی چیز ہے؟ جب یہ دونوں بغاوت پہ اترتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ ناگاساکی پہ بم برساتے ہیں۔ جب عقل و علم کی طاقت بغاوت پہ اترتی ہے ہیروشیما کو برباد کرتی ہے۔ جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے تو مسجدوں کو خودکدے میں بدلتی ہے۔ یہ جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے جو انسانوں کا حق مارتی ہے، لوگوں پہ ایٹم بم اتارتی ہے، انسانیت کو خز و خاکات میں ملاتی ہے، بوسنیا اور چیچنیا بناتی ہے، افغانستان اور فلسطین بناتی ہے، خود ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں کے سر پہ آرا چلاتی ہے۔ عقل اور علم بغاوت کرے تو کائنات عالم میں تہلکہ مچا تھا۔ عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو۔ علم نے بغاوت کیا تب کیا؟ حکم ہوا ضمیر سے کنٹرول، انتر آتما سے کنٹرول کرو۔ آپ کے پاس اگر ضمیر ہو تو آپ اس عقل کی عیاری کو اور علم کی مکاری کو ضمیر کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے۔ ظلم کرنے آپ پڑھے، ضمیر جاگ گیا، نہیں ہم نہیں ماریں گے، ضمیر نے کنٹرول کر دیا آپ کے ظلم کو۔ ظلم کرنے گئے، موت لنچنگ کریں گے، ضمیر زندہ ہے تو ضمیر نے کنٹرول کیا۔ لاکھ مووی چاہے، لاکھ ڈھوکی چاہے، ہم کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے۔ یہ ضمیر کی پاسبانی تھی جس نے عقل کو بھی کنٹرول کر لیا اور علم کو بھی کنٹرول کر لیا۔ مگر مالک جب ضمیر بغاوت کرے حکم ہوا ضرورت بغاوت کرے، عقل سے کنٹرول کر، عقل بغاوت کرے، علم سے کنٹرول کر، علم بغاوت کرے، ضمیر سے کنٹرول کر۔ مالک اب تو اندر آتما بھی باقی ہو گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ پھر میری کتاب پڑھو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ علم و حکمت دینے والے رسول کو پہچان جو ضمیر کا تزکیہ کرتا ہے، انترآتما کا تزکیہ کرتا ہے، عقیدے کو پاک کرتا ہے، عمل کو پاک کرتا ہے، اخلاق کو پاک کرتا ہے، برائی کو بھلائی میں بدلتا ہے، بے حیائی کو شرافت میں بدلتا ہے، بدعقیدگی کو خوش عقیدگی میں بدلتا ہے، بدعملی کو صالحیت کا جامہ پہناتا ہے۔ آ میرے حبیب کے پاس، وَيُزَكِّيهِمْ، تیرے ضمیر کو پاک ہو کر۔ مصطفیٰ کیا بتایا؟ ضمیر کی پاکی تک بات میں ہر چیز کو کنٹرول کیا گیا۔ مولانا مسعود صاحب ضرورت کو عقل سے کنٹرول کروا لیا، عقل کو علم سے کنٹرول کروا لیا،
یہ بغاوت کرے تو کیا کرتا ہے؟ میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کے پاس آ، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب کے پاس آ، یہی سبق آپ نے ملت نے ہم کو پڑھایا، وہ سبق آج ہم کو رہا ہے۔ ضمیر پہ کنٹرول مصطفیٰ کا، انتراتما پہ کنٹرول مصطفیٰ کا۔ آؤ مصطفیٰ کی بات کا اچھا آگے، اور حضور نے ضمیر کو پاک بھی کر دی۔ 12 فروری 610 عیسوی کو ضمیر پاک کرنے والے نے نبوت کا تاج پہن کر زار حرا سے رونمائی۔ 632 میں ضمیر کو کنٹرول کرنے والا رسول چلا گیا، تو جتنے زمانے تک وہ رہے اتنے زمانہ کے لوگوں کا تو ضمیر پاک ہو گیا بھائی صاحب۔ اب 1400 برس ہو گیا، وہ تو چلے گئے، تو کیا 1400 برس میں انسان نہیں پیدا ہوا؟ کیا 1400 برس کے بیچ میں رہنے والے اور آج کے انسانوں کے پاس ضمیر نہیں ہے؟ آج کے انسانوں کے ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو پاک کرنے کا ذمہ دیا گیا تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے 63 سال کی عمر لے کر، اور 40 سال تک تو اس کو یہ کام ہی نہیں دیا گیا۔ 40 سال کے بعد وہ یوسفی ہی اس کو کام دیا گیا، میرے مصطفیٰ کو ضمیر کو پاک کر انسانوں کے، انہوں نے پاک کیا اور چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد کیا سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ضمیر بغاوت نہیں کرتا؟ کیا علم بغاوت نہیں کرتا؟ کیا عقل بغاوت نہیں کرتی؟ کیا ضرورت بغاوت نہیں کرتی؟ اب ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو حکم دیا گیا تھا تم ضمیر کو پاک کرو، وہ تو چلا گیا، اس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو۔ اب ان تمام انسانوں کا کیا ہو اور قیامت تک کے انسانوں کا کیا ہو؟ تو کیا آیت وہ یزکیہم صرف ان کی ظاہری زندگی ہی تک کے لیے آئی تھی، یا آج بھی تلاوت کی جا رہی ہے، یا کل بھی تلاوت کی جائے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ضمیر انسانی انسان کے قلب کے اندر موجود ہے تب تک وہ یزکیہم والے مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کل بھی ضمیر کو زندہ کرتے تھے اور آج بھی ضمیر کی نگہبانی کے محافظ ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ضمیر کو پاک کرتا ہے۔ تو آج کیا تو کہہ دو کہ سب کے ضمیر پاک ہیں تو ان کی ضرورت نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے وہ گئے گا۔ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ مرشد برحق جب میں اہل سنت کی زبان میں عرض کروں تو زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ گئے۔ اب اگر ہم احسن تقویم بن کر رہنا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ ہے وہ سبق جو حافظ ملت زندگی بھر پڑھاتے رہے۔ یہی سبق حافظ ملت نے زندگی بھر پڑھایا کہ اگر احسن تقویم بن کے رہنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور احسن تقویم اگر اسفل السافلین بنے تو کس وجہ سے بننا۔ وہ بات آگے قرآن کر رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اگر تم صاحب ضمیر بن کے زندہ رہنا چاہتے، اگر تم احسن تقویم بن کے زندہ رہنا چاہتے تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ صاحب ایمان بن کے رہنا، احسن تقویم بنے رہنا، صاحب عمل بن کے رہنا، احسن تقویم بنے رہنا۔ دو چیزیں قرآن نے سامنے رکھی احسن تقویم بننے کی سند دے کر، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل۔ اب ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب
اقرار باللسان، اس کا نام ہے اسلام۔ قبول کر لیا اللہ کی وحدانیت کو، اظہار کیا زبان، تسلیم کیا دل، شریعت میں کہا تو مسلمان۔ مگر ابھی ایمان کا مرحلہ باقی ہے، تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں آپ، ابھی تو آپ کے ہاتھ میں اپنے دل میں بونے کے لیے اسلام کا بیج ملا ہے کرنے کی شکل میں۔ مومن ہونے کا دعویٰ ابھی مت کیجیے گا، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہیں قرآن نے صاف صاف سنا ہے۔ کچھ لوگ آئے نبی پاک کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے اونچے مرتبے کے لوگ۔ ایک دن اس گروہ کے منہ سے نکلا قالت الأعراب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا، میرے رسول ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ارے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کا نام اسلام، اور کلمے پہ عمل کرنے کا نام ایمان۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات کی عبادت، زبان سے اقرار کر لیا اور مسجد میں نماز کے لیے تیار، ادھر ہے ایمان۔ آپ مسلمانوں کی جماعت میں ضرور داخل ہوئے، مگر رہ گئی بات ایمان کی، تو ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ایمان۔ اتباع کیجیے پھر کہیے، پھر آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ زمانہ کہے گا کہ آپ مومن ہیں۔ تو ایمان، اور ایمان میں بھی ایمان بالرسالت، صرف ایمان باللہ نہیں، زندگی بھر اللہ کی توحید کا قائل رہی اور رسول اللہ کی رسالت کو اگر نہیں تسلیم کیا، آپ نہ مسلمان ہیں نہ مومن۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ اب اطاعت و فرمانبرداری میں کیا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت کو قبول کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ امم سابقہ پر فرض کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے تمہیں فلاح ملے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ آج مسلمان بدقسمتی سے بنیادی چیزوں کے لیے نہ بحث کرتا ہے، نہ بنیادی چیزوں کے لیے لوگوں کو عمل کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں، غیر بنیادی چیزوں میں ضرور اسلام ہوتا ہے، غیر بنیادی چیزوں میں ایمان ہونے لگتا ہے۔ جن چیزوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ چیزیں مسلمانوں نے اپنے اوپر فرض کر دی، اور اگر ہے بھی ان سب چیزوں کی حیثیت تو استحباب سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں استحباب کی منزل میں ہیں، مسلمان نے اسے اپنے اوپر فرض کر کے مسلط کیا ہے، اور جو چیزیں فرض ہیں اس پر سے مسلمان قابل ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں حضور حافظ ملت نے اس احاطے میں قائم فرمائی تھی، تاکہ یہاں سے نکلنے والے نکلیں اور ملت کے اندر جا کر، امت کے اندر جا کر کے انہی سب چیزوں کی طرف
انہی کی تشہیر کریں اور انہی چیزوں پر ملت کو عمل کروانے کے لیے کوشش کریں۔ ایمان، عمل، عقیدہ یاد رکھیے گا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 5 منٹ اور عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے میرے دوست۔ چھپے ہوئے جذبے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ پھر یقین، جو دل میں چھپا ہوا جذبہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ چھپے ہوئے جذبے کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ عمل سے۔ اب تو 5 آدمی اگر ایک جگہ کھڑے ہیں سکتے جو بھوکتے ہیں تو پتہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ 5 میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، مگر عقیدہ سب کے پاس ہے۔ یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ 5 ایک ہی طرح کے لوگ ایک جگہ حضرت کھڑے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ فوراً عزیز المساجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ ان 5 میں سے 2 نکلے اور مسجد کی طرف دوڑے۔ عمل نے بتا دیا کہ جس کا عقیدہ چھپا ہوا تھا اس نے اپنے عقیدے کو چھاپ کے دکھا دیا کہ وہ تھا میرا عقیدہ جو ان لوگوں کے بیچ میں تھا تو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ میرا عمل جو عزیز المساجد کی طرف میرے قدم کو لے کے جا رہا ہے۔ عقیدہ نام ہے جذبہ باطنی، اظہار ہمیشہ عمل ہوتا ہے۔ حافظ ملت کا جو عقیدہ ان کے عمل کے ایک ایک حصے سے ترشح ہو رہا ہے۔ جس عقیدے کے وہ حامل، اس عقیدے کی سند ان کا عمل ہے۔ وہ عقیدہ اسلامی کے حامل تو ان کے عمل سے اسلامی شعار دکھائی دے گا، یہ مسلمان جاتا ہے۔ قرآن نے کہا متقی بنو، عقیدے نے متقی بننے کے لیے اظہار عمل کروا دیا۔ حافظ ملت کا ایک ایک عمل اسلام کا تعارف کروا دیا۔ حافظ ملت کا ایک ایک عمل ایمان کا تعارف کروا دیا۔ حافظ ملت نے سنت نبویہ پہ ہمیشہ عمل کر کے دنیا کو دکھلایا اور دنیا کو یہ بتلایا خلاف پیغمبر کثیر گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید۔ اے اہل ایار کے متوالو، طبیعت کو شریعت پہ لاگو مت کرنا، شریعت کو طبیعت پہ لاگو کرنا، خود و خلاف کی منزل سے ہم درار ہو جاؤ۔ یہ تھے آپ اور یہ تھا ان کا سبب۔ اس سبب کو میں نے اور اور اس سبب کے ساتھ میں اور آپ کو اپنی زندگی کو کرتا ہوں۔ آپ یہاں عرس میں آئیں، جس طرح مسجد آپ نے یہاں کر دیا، آپ سے ملت کر ایک رحمت کی نماز کو نہیں چھوڑ دی، آپ ان کے مزار میں چادر چڑھانے گئے۔ زیادہ استحبابی عمل ہے، چادر چڑھانا کوئی فرض سنت تو ہے مگر عزیز المساجد میں نماز کو فرض ہے نہ۔ عرس میں آئے، اس کے عرس میں آئے اور جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے اور اس کی بنائی ہوئی مسجد میں اللہ کے سامنے عبادت کا سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ پھر کوئی رجوع برباد ہی نہ ہوئی اللہ سے چاہتے کون سا فیض ملنے والا ہے؟ یہاں تو حکم یہ ہے کہ فرض کا جو تعلق ہے اس کی کبھی بھی نہیں قبول کی جاتی۔ بے مزار کی چادر کیا قبول کی جائے؟ 4 آنے کا مقاصد 5 کروڑ کی منت، مزار والے کو بیوقوف سمجھا۔ یہ سب کاروبار آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے نہیں سمجھتے۔ ہم کا سنت کا کام کیا صاحب؟ میں بار بار کہتا ہوں اور اس مرکزی اور ذمہ دار اسٹیج سے بھی کہوں گا اور پڑھنا کہوں گا، اے چادر چڑھانے والوں، اے غریب نواز کے دربار میں جانے والوں، سنو، ساتھ ساتھ سنو، حافظ ملت کا غلام دہاڑتی ہوئی آواز میں تم سے کہہ رہا ہے، اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا
اس بات کا اہتمام کرتے ہیں عزیز ملت کی سربراہی میں، علماء اشرفیہ کی نگرانی میں، کہ کوئی غیر شرعی حرکت حافظ ملت کے عرس میں نہ ہو، اس لیے کہ لفظ عرس کے ساتھ غیر شرعی حرکتیں اور ہنر بنی، صاف صاف بات سنیے، دھڑلے سے عورتوں کو لے جانا ہے مطلب نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت، زور سے نام لگاتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت، عمل کیا ہے؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے بتاؤ، مزاروں پہ عورتوں کو لے جانا مسلک کے اعلیٰ حضرت سے کھلی ہوئی بتاؤ، اور مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی لوگ عورتیں جا رہی ہیں اور وہاں بھی مون کری جا رہی ہے ان کے مقدس سے، اور پھر دعویٰ مسلک کے اعلیٰ حضرت، 10 سال حضرت کا مسئلہ لوگوں کو معلوم، حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم قدم پر سنت رسول اللہ کیا ہے، اس لیے آج کے اس اسٹیج سے آخری پیغام حضور حافظ ملت کا آخری پیغام، ان کے عمل کا آخری پیغام، 2 چیزیں ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیجیے کامیاب ہو گئی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح، بلفظ دیگر ایک ہے اللہ کا در جہاں بیٹھے ہیں آپ، اور دوسرے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر پکڑیے، اللہ کا ڈر پکڑیے، کائنات میں کامیابی آپ کی ضمانت بن کے آپ کے قدم چومے گی۔ پروردگار عالم اس عرص شرف قدس کو حافظ ملت کے اس یوم وصال کے موقع پر معبود برحق مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے وقت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی شہر چمن برج میں شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، اسلام زندہ باد، حافظ ملت قائم آباد۔